لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تسبیح کے اندر کیا طاقت چھپی ہوئی ہے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیزیں عطا فرماتا ہے؟ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عرش ساتویں آسمان پر نہیں بلکہ پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، اپنے رب کے عرش کو اٹھاؤ، اس عرش کو جس پہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے اپنی قدرت کے ساتھ۔ تو فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش نہیں اٹھا، چونکہ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عرش کے اوپر، جس چیز کے اوپر اپنے نور کو پھیلائے ہوئے ہو، بکھیرے ہوئے ہو، اپنا جلوہ جس پر دکھا رہا ہو، اور فرشتے اس کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا مولا ہم نے بہت طاقت لگا لی، تیرا عرش ہم سے نہیں اٹھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ایسے نہیں، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زبردست اور قدرت والا اور طاقت والا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی ہے نا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھ گیا، اور اس وقت 4 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیبی ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ شیطان اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اسی کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، کہ جب کوئی انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو مارنے کا ہتھیار ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی شیطان کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اس کو ضرر پہنچے، اس کو نقصان پہنچے، اس کی طاقت کمزور ہو، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف آ جائیں، تو آپ اس تسبیح کو اپنے ورد میں لے آئیں۔ اور عام طور سے لوگ یہ تسبیح پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر طاقتیں کیا چھپی ہوئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عطا کیا کرے گا۔ اور بھائی یہ وہ وظائف ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی فضیلتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ تو ہم ان فضائل جو جن چیزوں کے آئے ہیں، ان چیزوں کو، ان اذکار کو تو چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، اپنے وظائف میں ان چیزوں کو شامل کرو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک غیبی مدد عطا کرتا ہے اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، غائبانہ طور پر اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شیطان کے فریب سے دور رکھتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ یہ کہتا ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں، جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا۔ بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام